السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے اس نئے یوٹیوب پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ہم بہاولپور کی معروف شخصیت جناب زاہد علی خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں ہم مختلف اسلامی موضوعات کے بارے میں ان سے رہنمائی لیں گے اور ان کی رائے کے بارے میں استفسار کریں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان جو ہے وہ عذاب قبر کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی تھے اور ہمارے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہیں جس میں ہم زاہد علی خان صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ زاہد صاحب، پہلا بنیادی سوال اس میں یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے اور اپنی رائے کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اس تمام قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ شکریہ اسد درانی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اسکالر کہا تو یہ میں کہہ دوں کہ اسکالر تو میں نہیں ہوں، میں تو ابھی طالب علم ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں اور کچھ میری ذاتی رائے بھی ہے۔ جیسے آج کا یہ موضوع عذاب قبر، تو میری ذاتی رائے کے اندر تو عذاب قبر پر میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بالکل ہوگا، لیکن جو عمومی طور پر تاثر پھیلا ہوا ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ سارا حساب کتاب ہی عذاب قبر میں ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو قبر کے بعد جب ہم میت کو دفنا دیتے ہیں تو اس میں اذیت یا راحت جو بھی ہے وہ ایک عارضی ابتدائی ہے، کہ یعنی مرنے والے کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں یہ تمہاری منزل ہوگی۔ اس کا جگہ جگہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے۔ آگے چل کر اگر سوال آپ کریں گے تو میں اس کی مثالیں بھی دے دوں گا۔ تو یہ جو ہے روز محشر ہی نہیں ہونا، یہ مرنے کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ قرآنی آیات کو علیحدہ علیحدہ کر کے جب پڑھا گیا تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے ہی مارا ہے، میں ہی زندہ کروں گا اور میں ہی روز محشر جمع کروں گا، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ انسان میت جب دفنا دی جاتی ہے اس کے بعد قیامت کے دن ہی اسے اٹھایا جائے گا۔ تو ایسا تو قرآن کی اپنی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ مختلف باتوں میں، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ بہت ساری، یعنی اس مسئلے کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر کے جب دیکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو عذاب قبر ایک حقیقت ہے اور اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ زاہد صاحب، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ قبر میں کچھ ایک سلسلہ ہوگا کہ جس میں آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کا انجام دکھاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تو پھر سوال میرا یہ ہے کہ جتنی روایات جو بیان کی جاتی ہیں عذاب قبر کے حوالے سے، تو یہ تو مطلب آپ کا موقف اس سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو بہت شدید عذاب اور پھر جسم کا بار بار، انسان کا بار بار زندہ ہونا اور پھر تکلیف سے پھر دوبارہ موت کی طرف جانا، اور آپ کی یہ بات کہ ان کو ایک دکھایا جائے گا یا ان کو کچھ انٹروڈکشن کے طور پہ بتایا جائے گا یا ہلکا پھلکی کچھ سزائیں دی جائیں گی، تو یہ تو ان روایت سے بالکل مختلف ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ تو اب دیکھیں نا، میں تو بات کی ہے قرآن کی۔ جی جب مسئلہ آئے گا روایات کا تو یہاں ہمارے لیے پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اب آپ کسی بھی موضوع پر جو بالکل اسکالرز ہیں اور جن کا اڑنا بچھونا دین کی تعلیم ہے، وہ تعلیم دیتے بھی ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب بھی روایت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو 2 عالم ایک روایت پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس موضوع کو اگر ہم قرآن سے ہی سمجھیں تو وہ زیادہ آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ میں کسی روایت کو پیش کروں گا تو اس موضوع کو نہ ماننے والا کہے کہ یہ روایت ہی کمزور ہے، تو ایسا مقدمہ کیوں اٹھایا جائے جس پر کوئی اعتراض کرتے۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، جن روایت کو میں تسلیم کرتا ہوں، یعنی احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں جن کی تحقیق ہو چکی، جن کی تحکیم ہو چکی، ان پر میں یقین رکھتا ہوں، لیکن عوامی سطح پر یا دینی حلقوں کے اندر ابھی ہمارا یہ مزاج نہیں بنا۔ کچھ لوگ ہیں جو احادیث کو بالکل
پورا یقین رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، باقی ان کے نظریے کے خلاف کوئی حدیث پیش کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو یہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہمیں اس موضوع کو قرآن سے ہی سمجھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ روایت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ روایتیں بہت ہیں، یہ بخاری میرے سامنے موجود ہے، یہ مشکات میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو ہم اس میں سے روایتیں اٹھا سکتے ہیں اور ان کی تحقیق ہوئی بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب میں دیتا ہوں، میں ثواب بھی دیتا ہوں مرنے کے فوراً بعد، تو پھر ہمیں کسی اور طرف ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جتنے احادیث آئی ہیں اس کی روشنی میں وہ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا ظاہر صاحب، یہ آپ کی میں کیس اسٹڈی کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اس میں کچھ آیات کا آپ نے حوالہ دیا، تو اگر میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا جو بنیادی موقف ہے عذاب قبر کے حوالے سے وہ افرمیٹیو نہیں ہے، وہ مطلب یہ نہیں کہ اس چیز سے نگیٹ کرتا ہے کہ عذاب قبر کا کوئی وجود ہے۔ میں انہی آیات کو پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، یعنی پیدا ہونے سے پہلے جب ہم بے جان تھے تو اس نے ہمیں جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، اس کے بعد ہمیں موت آئے گی، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی کہ پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور پھر ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ پھر آیت ہے سورہ الحج کی 66 نمبر، اور وہی ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان تو ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی موت کے بعد ایک دفعہ زندہ ہونے کی بات ہے، اور پھر انہی دونوں آیات کو اگر جو آپ نے اس کے بعد سورہ الجاسیہ کی، اچھا اس میں سورہ روم کی جو آیت ہے یہ بہت ایک مجھے انٹرسٹنگ اس میں اسپیکٹ میں نے دیکھا کہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جی، یعنی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس کی مثال ہمارے زندہ ہونے سے دی، اور وہ کس ٹائم دی؟ وہ وقت ہے کہ جب تم نکالے، یعنی جب ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے اس ٹائم ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ آپ مراد لے رہے ہیں روز محشر؟ ہاں جی، انہی آیات کو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ الجاسیہ میں بڑی خوبصورتی سے اس کی جو ہے وہ ہمیں سمری ملتی ہے کہ کہہ دو اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ یعنی کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہاں پہ ڈیفائن کر دیا کہ قیامت کے روز زندہ کیا جائے گا، یعنی ہمیں جس دن ہمیں جمع کیا جائے گا۔ تو عذاب قبر جو ہے اس کی تمام روایات یا آپ کا موقف بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسی ہم مریں گے قبر میں جائیں گے اس کے بعد ایک زندہ ہونے کا، مرنے کا اور ایک زندہ ہونے کا ایک سلسلہ ہے۔ جبکہ ان آیات سے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی موقف ہمیں بڑا واضح دکھائی دیتا ہے کہ ایک ہی دفعہ زندہ ہونا ہے اور جب ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیا؟ نہیں، چلیے بہت اچھا سوال ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو قرآن سے ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میت دفنا دی گئی تو اب وہ روز محشر ہی اسے اٹھایا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد فرشتوں اور روح کے درمیان مکالمے 2-3 جگہ پر قرآن مجید میں موجود ہیں، تو مکالمہ تو زندہ سے ہوتا ہے۔ جی، یہ بات اگر وہ مر گیا جی، اور اب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پھر مکالمہ فرشتے کس سے کر رہے ہیں؟ تو آپ اس قرآن مجید کو آپ اٹھائیں اور جو ہے سورہ نحل کی جو ہے 16ویں سورہ جو ہے سورہ نحل ہماری، اس کی 29ویں آیت کا مطالعہ کیجیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اس سے خوب واقف ہے، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ جی، یہ مرنے کے فوراً بعد کا مکالمہ ہے، یعنی اس کا جہاں اس نے جانا ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ غور کریے، پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کی 8ویں سورہ ہے سورہ انفال۔
اس کی 51ویں یعنی 51 آیت کو آپ دیکھیے. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں لفظ عذاب بھی استعمال ہوا اور سزا بھی استعمال ہوا. اب اگر یہ روز محشر سے ہی مشروط ہوتا تو یہاں یہ دونوں لفظ نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد کسی حد تک سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن خود یہ بات کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے میں ایک اور 79 سورہ 79ویں سورہ ہے سورہ نازیات، اس کی ابتدائی 2 آیات، اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرتے وقت انسان کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے یا سہولت سے نکالی جاتی ہے. تو یہ بھی عذاب کا ایک جو ہے عذاب اور ثواب کا جو ہے ایک مثال ہے. جیسے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یعنی فرشتے کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں ان کے جسم کے اندر ڈوب کر، جبکہ مومنوں کی جان سہولت سے نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے. تو یہ سہولت بھی اعمال کی وجہ سے اور یہ اذیت بھی اعمال کی وجہ سے بڑا واضح قرآن یہ بات کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اور بھی بڑی مشہور ہے اور اکثر جو آپ پروگرام سنتے ہوں گے یا علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں اور عذاب قبر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس آیت کا جو ہے تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ سورہ مومن جیسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی 46ویں آیت ہے کہ اس میں کہ یعنی آتش جہنم صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی فرعون اور آل فرعون کے سامنے. اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو. یہاں بھی آپ کے جو سوال ہے اس کا واضح جواب موجود ہے کہ قیامت جس روز برپا ہوگی اس دن ان کی حتمی سزا شروع ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ان پر روز آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے. یعنی مرنے کے بعد کے عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو مثالیں ہیں یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ عذاب اور ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک مرحلہ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ قرآن میں اصل میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. 3 میں یہ ہے کہ جو سخت کفار اور مشرکین ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے، وہ مرنے کے بعد ہی سزائیں شروع ہوتی ہیں. شہداء اور صالحین کا ذکر ہے کہ ان کے بھی مرنے کے فوراً بعد ہی ان کا ثواب جو ہے ان کا اجر جسے جزا یعنی بدلہ وہ شروع ہو جاتا ہے. تیسری ایک قسم ہے جو عام مسلمانوں کی ہے یا عام لوگوں کی ہے، ان کا میزان جو ہے وہ روز محشر میں ہی لگے گا. یہ میں اپنے مطالعے کی ہو سکتا ہے علماء دین کا مطالعہ اور ہو، لیکن میں نے جتنے بڑے علماء دین کو پڑھا ہے سمجھا ان کو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تیسری قسم جو ہے زیادہ تر مسلمان اس میں شامل ہے، لیکن قبر کا عذاب شروع ہے. تو اور اگر کسی عام مسلمان نے بھی کوئی بہت بڑا جو ہے جرم کیا ہے تو اسے بھی بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا اور تمہاری منزل یہ ہے، تو وہ بھی سزا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی مثالیں جو ہیں اس موضوع پر وہ کافی ہیں. زاہد صاحب، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے اور موت کے بعد عذاب قبر کا کوئی ایک چھوٹا موٹا سلسلہ، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ فرعون کی آیت کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس میں لیکن یہاں پہ پھر بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کی اگر یہ کیس سٹڈی دیکھوں، اس میں آپ نے وہ تمام روایات جو ہیں عذاب قبر کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ ایک دلیل دی اور بتایا کہ تمام جلیل قدر محدثین، اور اس میں بڑے بڑے آپ نے محدثین کے نام لکھے، امام بخاری، امام مسلم، ابن حجر اسقلانی، امام تیمیہ، امام ذہبی، اور علامہ ناصر الدین بانی، علامہ غلام مسعود سعیدی، ان کے آپ نے جو ہے وہ حوالے دے کر کہا کہ یہ احادیث جو ہیں ان کو انہوں نے صحیح قرار دیا. تو پھر اس میں جو ان احادیث میں جو ہمیں عذاب قبر کی جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے
اس کا جو آپ موقف ایک بیان کریں اس سے تو یہ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے اندر تو بڑی کٹھن قسم کی مشکلات اور سزائیں اور اس کے بعد بار بار مرنا، بار بار زندہ ہونا. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، نبی پاک کی جو احادیث صحیحہ ہیں وہ قرآن سے تو متصادم نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے ہمیں یہاں تعویل کرنی پڑے گی، اور تعویل بھی کیا کرنی پڑے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں وہ یقیناً ان کے جرائم اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی سزا بھی دنیا میں شروع ہو گئی ہوگی. ایک عامی مسلمان ہے نا، ایک عامی مسلمان جسے دین کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا، اس سے دین کے بارے میں زیادہ پوچھا بھی نہیں جائے گا. ایک شخص جو دین کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، زندگی میں اسے کچھ مقام حاصل ہے، معاشرے میں بھی اس کا کچھ مقام حاصل ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا. تو یہ احادیث یقیناً ایسے لوگوں سے متعلق ہیں جنہوں نے زندگی میں وہ گناہ کیے کہ جس کا اشارہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرنے کا تھا. تو میں اس کو، یہ متصادم بالکل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز متصادم نہیں ہے. اور قرآن مجید میں تو یعنی جنت میں داخل ہونے اور دوزخ میں داخل ہونے کے براہ راست ذکر کیے گئے ہیں نا. یعنی آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ آپ کو تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو جو ہے کہ وہ جب قتل کیا گیا تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. وہ جو ہی قتل ہوتے ہیں تو اس کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دے کے اسے جنت میں داخل کر دو، اسے فوراً جنت میں داخل کر دو. اور اس جنت میں داخل ہونے کے فیصلے کا اس شخص کو علم ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، اور وہ جواب بھی قرآن میں داخل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم دیکھتے اگر کہ تم نے تو اپنے طور پہ مجھے مار دیا، قتل کر دیا، لیکن دیکھو اللہ نے مجھے کیا جزا دی ہے. یہ دونوں باتیں وہاں پہ قرآن میں موجود ہیں. یہ مرنے کے فوراً بعد اسے کہا کہ اسے جنت میں داخل کر دو. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ بھی جو ہے سورہ نوح ہے جو اس کی 24 اور 25ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پر دنیا کے جو عمل ہوا ہے دنیا کا، اس کی فوری سزا اور فوری جزا کا جو ہے وہ ہمیں وہاں سے مثال مل جاتی ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو ہر طریقے سے نصیحت کر کے دیکھ لی، یہ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، تو اب تو ان کو عذاب دے دے. تو وہ عذاب آ گیا، اور عذاب کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں جو ہے جہنم میں داخل کر دو. مرنے کے فوراً بعد کی بات ہے. تو یہ بہت واضح ہے. اور احادیث کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ قرآن کی کسی مضمون کے متصادم ہے. نبی پاک نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کی سنگینی انہی احادیث میں موجود ہے. حضرت برا کی بہت طویل حدیث ہے، پورا منظر وہ بیان کرتے ہیں، کئی صفحے کی حدیث ہے. تو ایک نشست آپ اس پر ہی رکھ لیجئے گا تو وہ اسے ہم پورا پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے تو اس موضوع پر وہ بہترین مثال ہوگی. زاہد صاحب، ظاہر ہے قرآن و حدیث میں جس کا ذکر ہے، ہمارا بحیثیت مسلمان اس پر ہمارا ایمان تو ہے. گفتگو کا مقصد یا سوال و جواب کا مقصد تو ایک موضوع سے متعلق مختلف پہلوؤں کے اوپر پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور عام لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک کنفیوژن ہے جی اس کو دور کرنا. اچھی کوشش ہے جی. اسی سے متعلق ایک عقلی سوال ہے، اور جو کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ سوال کرتے دیکھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں ٹیلی فون پہ لوگوں سے، علماء کرام سے سوال کیے جاتے تھے. اس میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ سوال بہت زیادہ دفعہ کیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا گیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک فطری لحاظ سے دیکھیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ الہامی کتابوں میں بھی سزا و جزا کا جو اصول متعین کیا گیا دنیا کے اندر، کہ ایک شخص ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب تک کہ جرم اس کے اوپر ثابت نہیں ہو جاتا تب تک اس کی سزا اور جزا جو ہے وہ متعین نہیں کی جاتی. بہت سارے ہمیں اسلام میں ہمارے تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. تو یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے، اور میں چونکہ قانون کا طالب علم بھی ہوں تو اس کے حوالے سے بھی ایک ہمارے یہاں دنیا میں ایک نظام رائج ہے، اور کئی صدیوں سے یہ نظام رائج ہے کہ جیسے کہ ایک شخص کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کیا، اس کا ایک ٹرائل ہوتا ہے.
اس میں گواہان شہادتیں جو ہیں وہ اکٹھی کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ایک سزا کا تعین کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی سزا شروع کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر حساب کتاب کا، باز پرس کا ایک دن متعین ہے جس دن کے ہمیں ہمارے اعمال بھی دکھائے جائیں گے، جیسے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ گواہی دیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں، یعنی کہ اس دن ایک طرح کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا، تو پھر سزا و جزا تو فطری طور پہ اس کے بعد شروع ہونی چاہیے، تو اس سے پہلے کیوں؟ تو یہ ایک جو ہے ایک آخری سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ہمارے پاس لفظ سزا کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن کے واقعات کو، کیونکہ قرآن نے خود بھی سزا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اصل میں یہ سزا سے پہلے کے جو آثار ہیں یہ وہ ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں نا، کہ بھائی تم نے برا کام کیا ہے، یہ تمہاری منزل ہے، تو اسے دکھا دی جاتی ہے۔ اگر اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تو اس کی جان سختی سے نکالی جاتی ہے، جس کا قرآن میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو یہ سزا اصل میں ابتدائی طور پر اس شخص کو، یعنی ہمارے ہاں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر گئے تو ہمارا تعلق ختم ہو گیا، اب ہمیں سینسز آئیں گے روز محشر۔ یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا دنیا سے مرنے کے بعد تعلق جسمانی طور پر ختم ہوتا ہے، یہ مادی جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے، زندگی ہے، جسے کوئی نفس کہتا ہے، کوئی روح کہتا ہے، وہ اپنے بقائی میں ہوش و حواس باقی رہتی ہے، محسوس کرتی ہے۔ یہ حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ جب آپ میت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو جو نیک میت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے جلدی پہنچاؤ، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ چیختے ہیں کہ یہ تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو وہ سینسز میں موجود ہوتی۔ تو اصل میں ہم یہ تصور کر لیا ہم نے، تو ہمیں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جی اسی دن جاگیں گے، نہیں، روح مرنے کے فوراً بعد کسی ایسی جگہ پر جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا جگہ جگہ ذکر بھی ہے، وہاں پر وہ ہے، اس کو یہ ایک پردہ، ایک آڑ کو کہتے ہیں عالم برزخ جو ہے، ہمیں نہیں پتا وہ وہاں کس حال میں ہے، لیکن وہ پورے سینسز کے اندر ہے۔ اب جو اس نے زندگی میں کیا ہے، جب وہ پورے سینسز میں ہے، تو اب اسے کا ہوش میں تو اس نے سوچنا تو ہے، تو اسے وہ احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے اچھی زندگی گزاری تو تمہاری منزل یہ ہے، تم نے بری زندگی گزاری تو تمہاری منزل بری ہے۔ تو یہ صرف اس حد تک ہی ہے۔ اور ابھی جیسے بالکل آپ قانون دان ہیں، تو اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ٹرائل ہونے سے پہلے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ حوالات میں رہتا ہے، کبھی جوڈیشل پہ جیل بھیج دیا جاتا ہے، تو اس کا جو زندگی ہے وہ معمولات سے تو کٹ گئی نا۔ یہ خود ایک بہت بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں سے دور ہو گیا، وہ اپنے معمولات زندگی سے دور ہو گیا، وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اسے جب وہ کہیں گے سو جاؤ اسے سونا ہے، جب اسے کہیں گے اڑ جاؤ اسے لے جاؤ، چلو تمہیں عدالت لے جانا ہے وہ لے جائے، اس کی زندگی اس کی نہیں رہی۔ تو بس میرا خیال ہے کہ جو روز محشر سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ اسی طریقے کی وہی ٹرائل ہے، حتمی سزا اسی دن ہوگی، میزان اسی دن لگے گی۔ تو میں اس کو یعنی آپ کو یہ ساری بحث کرنے کے بعد، یہ ساری دلائل دینے کے بعد، میں اپنا موقف جو ہے وہ یہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اصل میں متشابہات ہیں، اور امور متشابہات پر جتنا اللہ نے بیان کر دیا یا اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، بس اس پر وہیں تک رہیں، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش مت کریں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار میں متکلمین سے جو ہے نا وہ گریز کرتا ہوں، علم الکلام سے میں گریز کرتا ہوں، حالانکہ الکشاف سب سے بہترین جو ہے نا علم الکلام کے اعتبار سے سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ الکشاف ہے زمخشری کی، لیکن وہ میں اسی لیے اس کو جو ہے کسی کو ریکمنڈ نہیں کرتا کہ وہ علم الکلام کی بنیاد پر جو ہے نا اسے لکھا گیا۔ دین سادہ ہے تو اسے سادہ ہی رہنے دیجیے۔ تو یہ امور متشابہات میں سے ہیں تو جو اللہ نے بتا دیا اتنا، باقی جیسے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا اگر نہیں کیا کہ 3 حصے بنتے ہیں اس کے، کہ جو سخت کفار ہیں اور مشرکین ہیں ان کو مرنے کے فوراً بعد ان کے عذاب دکھا دیا جاتا ہے، جو صالحین اور شہداء ہیں ان کو بھی مرنے کے فوراً بعد ان کا اجر اور ان کی جزا ان کو دکھا دی جاتی ہے۔ تیسرے عام لوگ ہیں ان کے لیے میزان جو ہے وہ قیامت والے دن لگے گی۔ تو دین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اسے مجرد کر کے سمجھیے۔ مجرد کرنے کا مراد میں کیا لے رہا ہوں کہ اصل میں فقہ کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے نا، ممبر سے بھی، محراب سے بھی، کتابوں میں بھی، تو وہ دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیں، اس کا حکم ہے،
اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یہ فکر شروع ہو گئی، تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آپ جیسے باندھ رہے ہیں آپ باندھتے رہیے. تو آپ مجرد کرنے سے مراد میری ہے اس کے خالص دین کو، یعنی دین کہتا ہے کہ اپنے اخلاقیات ٹھیک کیجیے، کیونکہ اسلام تو سکھاتا ہے اخلاقیات ہے. اپنی عبادت میں نے جن و انس کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، تو ان چیزوں پر جو ہے نا اپنی توجہ رکھیے. اور جو بھی چیز وہ میں کہہ رہا ہوں کوئی اور کہہ رہا ہے جو دین کے نام پر بیان کی جا رہی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران، تیسری سورہ ہے قرآن کی، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آپ ہر بات کو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس آیت کے پیمانے پر پرکھ لیجئے. اگر وہ اس پر پورا اتر رہی ہے تو وہ دین ہے، اگر وہ اس پر پورا نہیں اتر رہی تو وہ دین نہیں ہے. اس آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں. ان محکم آیات کون سی ہیں کہ آپ پڑھیں میں پڑھوں، اس کی معنویت ہم دونوں پر واضح کھلے گی. اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں. تو آپ اپنے سارے مسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سب متشابہات کے گرد گھومیں گے. وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر سکیں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ عذاب قبر بھی مراد اصلی ہے، جتنا اللہ نے بیان کر دیا ہمیں اتنا ہی جاننے کی کوشش، اس پہ یہ ایمان رکھنا چاہیے. اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. یہ خلاصہ ہے دین کا. ہم اپنے امور جو ہیں وہ بہت آگے لے گئے. دین کو ہم نے مذہب بنا دیا. دین اسلام مذہب نہیں ہے. آپ جیسے چاہیں کریں لیکن دین کو دین رہنے دیجیے. اور دین کو آپ بھی ایک اور بات جو میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو اور سننے والوں کو، وہ یہ کہ آج تک آپ جو سوال پوچھتے ہیں وہ دوسروں کے ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کھلے دل سے آپ قرآن مجید کو اٹھائیے، احادیث کے مجموعے کو اٹھائیے، انہیں پڑھیے. ان میں اگر آپ کو کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ جو سوال پیدا ہوگا وہ آپ کا جینوئن سوال ہوگا. اور اس سوال کو لے کر آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیے. ہمارے عالم دین بہت بہترین ہے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا. لیکن اپنا سوال لے کر جائیے. ان سے کہیے کہ جی میں یہ قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے یہاں میں پہنچا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. وہ آپ کو سمجھائیں گے اور بہترین طریقے سے سمجھائیں گے. لیکن قرآن کو پڑھیں خود. دوسرے کے ذہن سے سوچنا چھوڑ دیجئے، دوسروں کے سوالوں کو دہرانا چھوڑ دیجئے. آپ کے مسائل خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے نبی کا ذکر کیجئے، درود بھیجئے ان پر بار بار. یہ بہت بڑا عمل ہے. اور آپ سے بھی میرا یہ خواہش ہوگی کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے کہ ہم ایک پروگرام اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے بھی کریں، کہ اگر ہمارے وقت آ جائے تو ہم کبھی یہ کہہ تو سکیں کہ ان کے سامنے کہ ہم نے آپ کا نام لیا تھا. ہماری اوقات تو نہیں تھی لیکن ذکر کیا تھا. ہمیں اپنے شفاعت کرنے والوں میں شامل رکھیے گا. آمین. رائے صاحب، بڑی خوبصورت بات کے ساتھ آپ نے اس گفتگو کا اختتام کیا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ نشستیں جاری رہیں گی. ناظرین، آج کی گفتگو کا یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ زاہد علی خان صاحب کی سیر حاصل گفتگو آپ کے لیے یقیناً فائدے کا باعث ہوگی. اس کے بعد ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ